بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ رہے تھے کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا یہ ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہاں تک ہم لوگ کیا ہے پڑھ چکے ہیں، تو اس کے بعد ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں کہ ثم یقرأ بسورۃ تکون فی الصبح من طوال المفصل وفی المغرب من قصارہ وفی سائر الصلوات من اوسطہ، کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد نماز میں دوسری کوئی صورت تلاوت کریں گے، اور وہ صبح میں طوال مفصل سے تلاوت کریں گے، مغرب میں قصار مفصل، اور باقی کی جو نمازیں ہیں اس میں اوساط مفصل۔ تو یہ جو بات ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور صورت تلاوت کرنا یہ امام کے لیے ہے اور منفرد کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے مقتدی یا ماموم اگر سری نماز پڑھ رہا ہے تو سری نماز پڑھ رہا ہو تو، یعنی جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے صرف نماز میں، سورہ فاتحہ پڑھنا یہ امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز ناممکن ہے، نماز آپ کی قبول نہ ہوگی اس کے بغیر۔ اب رہ گئی بس سورہ فاتحہ کے بعد مزید صورت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کون لوگ پڑھیں گے؟ تو یا تو امام صاحب پڑھیں گے، یا یہ کہ منفرد ہوگا وہ پڑھے گا، یا یہ کہ مقتدی سری نماز میں پڑھے گا، سری نماز میں، کیونکہ منع کیا گیا ہے نا، جیسے کہ احناف کے نزدیک یہی ہے نا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی اسی سے وہ استدلال کرتے ہوئے ان کے نزدیک سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ سنیے، خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، یہ دلیل کے عام دلیل ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے لیے خاص دلیل موجود ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو خاص دلیل ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مقتدی نہیں پڑھیں گے، مزید سورہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ سنیں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ تلاوت کرے گا یا تلاوت کی جائے گی وہ کون لوگ کریں گے؟ یا تو امام صاحب کریں گے، یا منفرد پڑھ رہا ہے تو کریں گے، یا سری نماز میں ماموم یا مقتدی وہ کریں گے۔ اور جہری نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سارے لوگوں کو سننا ہے۔ تو یہ تین جگہوں پر یا تین افراد پڑھیں گے، امام، منفرد اور ماموم سری نماز میں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یعنی یہ مستحب ہے، جیسا کہ بتلایا گیا کہ مستحب ہے کہ صبح کی نماز میں طوال مفصل میں سے تلاوت کریں گے۔ تو پہلی بات تو ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ مفصل کس کو کہتے ہیں، کیوں مفصل نام رکھا گیا ہے؟ تو مفصل جو ہے نا سورہ قاف سے لے کر کے سورہ ناس تک کا مفصل کہتے ہیں، سورہ قاف سے لے کر کے سورہ ناس تک۔ یعنی اس دن کلاس میں بھی بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے بھی اقوال آئے ہوئے ہیں کہ یہاں سے لے کر بروج تک اس طرح کے، لیکن اس طرح کے بھی اقوال ہیں، یعنی اور وہ بھی اقوال ہیں، لیکن صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ مفصل کا اطلاق سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک۔ اور مفصل کو مفصل اس لیے کہا جاتا ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ وَسُمِّيَ مُفَصَّلًا لِكَثْرَةِ الْفَصْلِ بَيْنَ سُوَرِهِ بِالْبَسْمَلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، یعنی صحیح معنی میں مفصل کا نام مفصل اس لیے رکھا گیا کیونکہ دو سورہ کے درمیان کثرت سے فواصل پائے جاتے ہیں، بسم اللہ کے ذریعے سے آپ کیا ہے فصل کرتے ہیں دو سورتوں کے درمیان، اسی وجہ سے ان کا نام مفصل رکھا گیا ہے۔
اور مفصل کی بھی 3 قسم بتلائی گئی تھی. طوال مفصل، اس کا اطلاق سورہ قاف سے لے کر کے الی عما یتساءلون تک ہوتا ہے. اور اوساط مفصل، اس کا اطلاق عما یتساءلون سے الی الضحیٰ، سورہ ضحیٰ تک ہوتا ہے. اور قصار مفصل، اس کا اطلاق سورہ ضحیٰ سے لے کے سورہ ناس تک ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں طوال مفصل میں سے تلاوت کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور سے یہ طریقہ رہا کہ وہ طوال مفصل میں سے تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز میں. لیکن کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ مفصل کے علاوہ بھی اور طوال مفصل کے علاوہ بھی، ایک مفصل یعنی مفصل سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس، یعنی اس کو چھوڑ کر کے بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے یعنی طوال مفصل اور طوال مفصل دونوں کو چھوڑ کر کے آپ تلاوت کر سکتے ہیں، جائز ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی حدیث میں یہ وارد ہے کہ انہ قرأ فی صلاۃ الفجر اذا الشمس کورت، یعنی فجر کی نماز میں آپ نے تلاوت کی ہے کہ اذا الشمس کورت. حالانکہ یہ طوال مفصل میں سے نہیں ہے، یہ طوال مفصل میں سے نہیں ہے بلکہ اوساط مفصل میں سے ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے سورہ مومنون کی تلاوت کی فجر کی نماز میں، یہ بھی ثابت ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور سے یا غالب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ غالب حدیث عام طور سے آپ طوال مفصل میں سے تلاوت کرتے تھے. اور اسی طریقے سے یعنی مغرب کی نماز میں قصار مفصل، مغرب کی نماز میں قصار مفصل عام طور سے آپ تلاوت کرتے تھے. اور ہمیشہ تلاوت نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ ہی تلاوت نہیں کرتے بلکہ عام طور سے آپ قصار مفصل سے مغرب کی نماز میں تلاوت کرتے تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کو جب دیکھا کہ وہ قصار مفصل ہی سے ہمیشہ مغرب کی نماز میں وہ تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ پڑے کہ مالی اراک تقرأ من قصار السور، کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بار بار قصار مفصل ہی میں سے تلاوت کر رہے ہو، قصار مفصل ہی میں سے تلاوت کر رہے ہو. وقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ فيها بطول الطولين یعنی سورۃ الاعراف، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یعنی طول الطولين یعنی سورۃ الاعراف کی تلاوت کرتے ہوئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو یہ گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ سنت یہ ہے کہ ہمیشہ دائمی طور پر یا ہمیشہ قصار مفصل میں سے تلاوت نہیں کریں گے، بلکہ کبھی کبھار اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ طور کی تلاوت کی ہے، یعنی سورۃ طور پوری سورہ کی تلاوت آپ نے کی ہے، سورہ مرسلات کی آپ نے تلاوت کی ہے، سورۃ الاعراف کی آپ نے تلاوت کی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر یعنی مغرب کی نماز میں آپ لمبی سورت تلاوت کرنا چاہتے ہیں اگر، تو ایسے وقت میں جو آپ کے مقتدی لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی مریض تو نہیں ہے یا یہ کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے. ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، الا یہ کہ سب لوگ راضی ہو جائے، یا یہ کہ آپ انہیں سکھانے کے لیے، نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے لمبی سورت تلاوت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جو اس کے علاوہ جو باقی نمازیں رہ گئی، 3 نمازیں جو رہ گئی، یعنی ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، تو کہتے ہیں کہ باقی کی جو نمازیں ہیں، 2 نماز یعنی مغرب میں قصار اور فجر میں طوال، اور جو باقی کی 3 نمازیں رہ گئی اس میں اوساط مفصل میں سے تلاوت کریں گے. تو کہتے ہیں کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھا کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر قباء میں جا کر کے امامت کرتے تھے، اور وہ سورہ بقرہ تلاوت کرنے لگ گئے. ایک دن عشاء کی نماز میں تلاوت کرنے لگ گئے، پوری سورت کی تلاوت کرنے لگ گئے.
تو ان کے پیچھے ایک انصاری صحابی کھڑے تھے، دن بھر بیچارے کام کر کے تھکے ہوئے تھے اور نیند انہیں آ رہی تھی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز سے جماعت سے ہٹ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ پوری سورہ کی تلاوت کرنے لگ گئے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ اس سے کیجئے کہ اگر مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی اگر تلاوت کی جائے تو کتنا وقت لگ سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ، تقریباً 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سورہ بقرہ کی مکمل اگر تلاوت کرے تو 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ تو یہ آدمی کہتے ہیں کہ یہ فقیہ آدمی تھا، سمجھ گیا، ان کے پاس کیا سمجھ بوجھ تھی، اسی وجہ سے وہ آدمی نماز سے الگ ہو گیا اور اکیلے نماز پڑھ کے چلا گیا۔ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام کہنے لگ گئے کہ وہ منافق ہے، ایک آدمی منافق ہے جو کہ نماز چھوڑ کر کے چلے گئے، وہ آدمی منافق ہے۔ تو یہ بات ان تک پہنچی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کرتے ہیں۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں افتان انت یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تمہارے پیچھے بہت سارے لوگ کمزور ہیں، ضعیف ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے ہیں، بوڑھے ہیں، ضرورت مند ہیں، یہ سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان سب کا خیال رکھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یعنی نام لے کر کے کہا کہ کیا تم نے کبھی سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کی ہے؟ کیا تم نے کبھی والشمس وضحاہا کی تلاوت کی ہے؟ کیا تم نے واللیل اذا یغشا کی تلاوت کی ہے؟ تو یہ سب سورہ جو ہے نا اوساط مفصل میں سے آتا ہے، یہ سب اوساط مفصل میں سے آتا ہے۔ تو گویا کہ سنت یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں عام طور سے اوساط مفصل میں سے تلاوت ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے، تو کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں ظہر کی نماز یعنی اطول طویل ہونی چاہیے عصر کے مقابلے میں، یعنی ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ جب بھی ایک جنس کی چیز انجام دی جائے، مثال کے طور پر پہلی رکعت دوسری رکعت، تو ہمیشہ ایسا ہوگا کہ پہلی رکعت یعنی طویل ہونی چاہیے، دوسری رکعت خفیف ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے 2 سجدہ کر رہے ہیں، جو پہلا سجدہ ہوگا تھوڑا سا طویل اور دوسرا سجدہ جو ہوگا وہ خفیف، جو بھی یعنی ڈبل کیا جا رہا ہو، ڈبل انجام دیا جائے، 2 مرتبہ کیا جا رہا ہو، چاہے رکوع ہو یا رکوع نہیں کیا کہتے ہیں کہ چاہے یعنی کیا کہتے ہیں قیام، رکعت ہو تو پہلی رکعت دوسرے رکعت کے مقابلے میں طویل ہونی چاہیے، اسی طریقے سے پہلا سجدہ دوسرے کے سجدے کے مقابلے میں تھوڑی سی طویل ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں کتنی لمبی پڑھنی چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں تقریباً پہلی رکعت میں 30 آیت تلاوت کرنی چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 30 آیت تلاوت کرے اور دوسری رکعت میں 15 آیت، اس کا نصف، دوسری رکعت میں اس کا نصف کیا ہے تلاوت کرے۔ اور اسی طریقے سے عصر کی نماز میں کہتے ہیں عصر کی نماز یعنی اس کا نصف، یعنی من جملہ طور پر عصر کا نصف، اور پہلی رکعت میں کہتے ہیں کہ 15 آیت اور دوسری رکعت میں اس کا نصف، پہلی رکعت میں 15 آیت اور دوسری رکعت میں اس کا نصف، اس طرح سے تلاوت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْأُولَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَيُسِرُّ فِي مَا عَدَى ذَلِكَ، کہ قراءت یعنی صبح کی نماز میں امام صاحب جہرن قراءت کریں گے، اور اسی طریقے سے مغرب کی پہلی 2 رکعت میں بھی جہرن قراءت امام صاحب کریں گے، اور اسی طریقے سے عشاء کی جو 2 رکعت ہے، پہلے کی جو 2 رکعت ہے اس میں بھی امام صاحب جہرن قراءت کریں گے،
باقی کی جو نمازیں ہیں جیسا کہ مغرب کی آخری رکعت، عشاء کی 2 آخری رکعت، ان نمازوں میں یعنی ان رکعتوں میں سرن تلاوت کریں گے، سرن تلاوت کریں گے۔ ان جگہوں پر جو 3 جگہ بتلائی گئی ہے کہ فجر کی نماز ایک ہو گئی، جہرن قرات کرنا ہے، یا مغرب کی پہلی کی 2 رکعت اور عشاء کی پہلی کی 2 رکعت، اس میں جہرن قرات کرنا ہے۔ اس کے بعد جو رکعت باقی ہے اس میں سرن قرات کرنا ہے۔ اس بات پر تمام لوگوں کا اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ابھی اس زمانے میں جہری قرات کے لیے ہم مکبرات الصوت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مکبرات الصوت یعنی مائک وغیرہ، یعنی وہ بھی یعنی آواز کو بلند کرنے کے لیے۔ جہری کیا مطلب؟ آواز کو بلند کر کے پڑھنا۔ تو اور مزید آواز کو بلند کرنے کے لیے ہم نماز میں مائک وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مکبرات الصوت جس کو کہا جاتا ہے، مکبرات الصوت یعنی مائک وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ نماز میں مکبرات الصوت کا اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو کیا یعنی داخل مسجد ہمیں کرنی چاہیے یا خارج مسجد بھی کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مکبرات الصوت کو خارج مسجد استعمال کرنے کی جہاں تک بات ہے تو کہتے ہیں کہ یہ محل نزع ہے۔ یعنی مسجد میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں مائک کے ذریعے اور مائک کی آواز آپ باہر پہنچا رہے ہیں، مائک کی آواز جو چھت پہ مائک لگی ہوئی ہے، مینارے پہ مائک لگی ہوئی ہے، اس مائک کے ذریعے سے اگر آپ باہر آواز پہنچاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ محل نظر ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کیا فائدہ ہے اس سے؟ اس سے کیا فائدہ بھائی؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات مفسدہ زیادہ ہو، یعنی فائدے سے زیادہ مفسدہ پیدا ہو جائے، یہ عین ممکن ہے۔ جب نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ اندرونی لوگوں کے لیے اذان دی جاتی ہے، باہر کے لوگوں کو سنانے کے لیے، اسی وجہ سے اس زمانے میں بھی اذان دینے کے لیے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے اذان دی جاتی تھی تاکہ آواز دور تک جائے۔ تو وہ باہر کے لوگوں کو سنانا ہوتا تھا، اور یہ تو داخل مسجد لوگوں کو سنانا ہے، تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ ہم باہری مائک کا استعمال کریں؟ اور ایسا اگر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں مفسدہ آ جائے، مفسدہ یا کوئی فساد برپا ہو جائے، مصلحت سے زیادہ مفسدہ ہی پیدا ہو جائے۔ اور اس طریقے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ یعنی سستی کا اہلی کے عادی بھی بن جائے، یعنی وہ انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ دیکھتے ہیں کہ اقامت کہی جا رہی یا نہیں کہی جا رہی ہے، جماعت کھڑی ہوئی، یعنی اس سب انتظار میں لوگ کیا ہے بیٹھے رہیں گے۔ تو اور یہ بھی ممکن ہے، جو ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، مسجد کے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، انہیں بھی کہیں تکلیف نہ ہو، اسی وجہ سے شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ یہ لوگ کیا ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ مکبرات الصوت جو ہے نا داخلی مکبرات الصوت ہی کا استعمال کرنا چاہیے، خارجی کا استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو مائک وغیرہ کا جو استعمال شروع ہوا، یہ سب قریب کا یہ سب معاملہ ہے۔ بہت پہلے جائیے گا تو یہ سب چیزیں نہیں تھی، یہ سب آلات نہیں تھے، یہ سب بہت قریب 30 سال 50 سال کا یہ معاملہ ہے۔ اس سے پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھی کہ مائک وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔ تو بہرحال یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی کا نماز کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤذی بعضکم بعضا بالقراءۃ، قرات کے ذریعے سے بھی ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ ثم یکبروا، کہیں گے پھر تکبیر کہیں گے، پھر یعنی آپ نے سورۃ فاتحہ کی بھی تلاوت کر لی، اس کے بعد ایک سورت کی بھی آپ نے تلاوت کر لی، اس کے بعد تکبیر کہیں گے، یکبروا یعنی یکبروا قائلا اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر کہیں گے، یکبر مطلب یعنی اللہ اکبر کہیں گے۔ اور کہتے ہیں تکبیر سے پہلے، تکبیر یعنی رکوع میں جانے والی تکبیر ہے، یہ سب تکبیرات جتنے ہیں اس کو تکبیرات الانتقال کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ، اس کے بعد جتنی تکبیرات ہیں رکوع سے سجدے میں، سجدے سے
سجدے سے اٹھنے کے لیے، یہ سب تکبیرات الانتقال اس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جو تکبیر ہم جو کہیں گے نا، تکبیر جو ہم کہیں گے سورہ کی تلاوت کے بعد جو تکبیر کہیں گے، تو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مستحب ہے، یعنی سنت ہے، مستحب ہے کہ تھوڑا سا ہم ٹھہریں گے، سورت کی تلاوت کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم ٹھہریں گے، اتنا کہ سانس واپس آ سکے، سانس واپس آ جائے۔ ایسا نہیں کہ آدمی کیا ہے من الجنت والناس اللہ اکبر سیدھے کہہ دے، من الجنت والناس اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا سا ٹھہرنا یہ بھی سنت ہے، نہ کہ ڈائریکٹ ہی اللہ اکبر کہہ دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں 2 سکتہ ثابت ہے، 2 سکتہ نماز کے اندر ثابت ہے۔ ایک سکتہ یہی ہے قبیل الرکوع، قبیل الرکوع، رکوع سے پہلے، یعنی سورۃ تلاوت کرنے کے بعد معمولی ٹھہریں گے، بس تھوڑا سا ٹھہریں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہم رکوع میں جائیں گے۔ تو ایک سکتہ یہ ہو گیا، اور دوسرا سکتہ کہتے ہیں کہ جو تکبیر کے بعد دعائے استفتاح میں، تکبیر کے بعد دعائے استفتاح میں کچھ دیر آپ خاموشی اختیار کیجیے، 2 سکتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تیسرا سکتہ کہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسرے سورہ کے شروع کرنے سے پہلے، کہتے ہیں کہ یعنی اس طرح کی بات تو آتی ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابو داؤد کے پاس یہ حدیث ضعیف ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسرے سورہ شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں گے، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ المہم 2 ہی سکتہ ثابت ہے، 2 ہی سکتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ثم یکبروا، یعنی تکبیر کہیں گے، وَيَرْكَعُوا، وَيَرْكَعُوا، تو یہ جیسا کہ آپ کو بتلایا کہ یہ تکبیرات الانتقال ہے، اور یہ تکبیر کب کہیں گے، یہ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے کہ تکبیر کب کہنا ہے، تکبیر کو کب کہنا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ جیسے کبھی آپ تکبیر کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جا رہے ہیں، تو ایک دم کھڑے ہو کر کے بھی نہیں کہنا ہے، ایک دم جھک جانے کے بعد بھی نہیں کہنا ہے کہ جھک جائے تب کہے، ایک دم کھڑے ہی رہے تب کہے، بلکہ دورانیہ میں کہنا ہے، یعنی جاتے ہوئے کہنا ہے، اسی طریقے سے اٹھتے ہوئے کہنا ہے، نہ آپ جھکے ہوئے تب کہہ دے، نہ کہ کھڑے ہوئے تب کہے، بلکہ دورانیہ ہی میں۔ اور آپ کی تکبیر ختم ہو جانی چاہیے کھڑے ہونے سے پہلے، اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کی تکبیر ختم ہو جانی چاہیے، اور اگر رکوع میں جا رہے ہیں تو آپ کی تکبیر دورانیہ ہی میں ختم ہو جانی چاہیے، دورانیہ ہی میں اس تکبیر کو کہہ لینا ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ کھینچ کر کے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ اکبر سمع اللہ لمن، کھینچ کے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جتنی بھی تکبیرات ہیں اسی دوران کیا ہے آپ کو کہہ لینا ہے، یہی سنت ہے۔ ثم وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَرَفْعِ الْأَوَّلِ، تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے پہلی مرتبہ اٹھانے کی، یعنی رفع الیدین، یعنی رفع الیدین کرنے کی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ رفع الیدین یعنی اللہ اکبر آپ نے کہا، کب کہا، پھر اس کے بعد رفع الیدین بھی کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے آپ کو تکبیر تحریمہ کے وقت بتلا دیا گیا تھا، یا تو فروع اذنین تک اٹھائیے یا منکبین تک اٹھائیے، یا یہ کہ ایسا اٹھائیے کہ دونوں کے برابر ہو جائے۔ تو یہ دوسری جگہ جہاں پر جیسا کہ بتلایا تھا کہ 4 جگہوں پر یعنی یہ کہنا ہے رفع الیدین کرنا ہے، ان میں سے یہ دوسری جگہ ہے کہ آپ رکوع میں جاتے وقت آپ رفع الیدین کریں گے، اور پھر رفع الیدین کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ثم یضع یدیہ علی رکبتیہ، گھٹنے پر، یا رکوع میں جب جائیے گا تو گھٹنے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیے گا، اور گھٹنے پر رکھنے کی کیفیت کیا ہوگی، تو کہتے ہیں کہ وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ، یعنی اپنی انگلیوں کو پھیلائیں گے، ایسا سمٹ کر کے نہیں، سمٹ کر کے ایسا نہیں پکڑیں گے، بلکہ اس طرح پھیلا کر کے گھٹنے پر انگلی کو رکھیں گے، ہاتھ کو رکھیں گے۔ اور سجدہ میں اس کے برخلاف ہے،
سجدہ جب کریں گے تو اس کے بعد پھیلا کر کے نہیں رکھنا ہے، وہاں پر ضم کرنا ہے، وہاں پہ سجدہ میں جب جائیے گا تو ضم کرنا ہے، رکوع میں جب جائیے گا تو پھیلانا ہے۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں کھڑے ہو گئے تو کس طریقے سے کھڑے ہوں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وَيَمُدُّ ظَهْرَهُ وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَهُ، یہ اپنی پیٹھ کو پھیلائیں گے اور ان کا سر ان کی پیٹھ کے برابر ہونی چاہیے، ایک دم پیٹھ کے برابر، یعنی رکوع میں کھڑے ہوئے تو اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا سر اوپر میں ہو، پیٹھ اس طرح سے ہو، ایک دم پیٹھ اور سر ایک دم برابر ہونی چاہیے، ایک دم برابر ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر پانی ڈال دیا جائے تو پانی ویسے ٹھہر جائے، یعنی اس طریقے سے ایک دم سیدھا کھڑا ہونی چاہیے۔ یہی سنت ہے کہ یعنی قوس کی طرح جھک کر کے نہیں کھڑا ہونا ہے کہ سر کو اونچا کر لیے اور کیا آپ رکوع کر رہے ہیں، نہیں، ایک دم آپ کی پیٹھ آپ کے سر دونوں ایک دم برابر ہو جانی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ پانی بھی اگر گرا دی جائے، پانی بھی اگر بہا دی جائے تو پانی ٹھہر جائے، گرے نہیں۔ اور کیا یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہی سنت ہے کہ اس طریقے سے رکوع کیا جائے۔ اس کے بعد رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ثم یقول سبحان ربی العظیم ثلاثا، کہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، یعنی رکوع میں پڑھی جانے والی دعا کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ تو دیکھیے جتنی بھی دعائیں ہیں وہ سب ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، بس ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو واجب پورا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ واجب آپ نے پورا کر لیا ایک مرتبہ پڑھنے سے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یعنی اس سے افضل یا کہ سنت کہیے، جیسا کہ یہاں پر تعبیر کیا گیا ادنی الکمال، یعنی کمال سے قریب یہ ہے کہ 3 مرتبہ کہے، 3 مرتبہ کہنا گویا کہ کمال کہلائے گا کہ اگر 3 مرتبہ کہتے، ورنہ واجب پورا کرنا تو ایک ہی بار میں پورا ہو گیا، ایک ہی مرتبہ آپ نے سبحان ربی العظیم کا تو واجب تو پورا ہو گیا۔ جیسا میں بتلایا تھا کہ اگر نماز کے بعد سلام 2 سلام ہیں، ایک سلام پھیرتے ہیں تو واجب پورا ہو گیا، دوسرا سلام یہ سنت ہے، نہیں بھی پھیرتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اگر نہیں بھی پھیرتے ہیں تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی۔ ایک ہی سلام آپ نے پھیرا اور اٹھ کر چل دیے، آپ کی نماز ہو گئی کیونکہ واجب پورا ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی ایک مرتبہ کرنے سے واجب پورا ہو جائے گا، اور کہتے ہیں کمال یعنی کمال سے قریب یہ ہوگا کہ وہ 3 مرتبہ کہے، لیکن کہتے ہیں افضل کیا ہوگا؟ کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے، 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے، اور اس کے بعد 11واں مرتبہ میں کہنا ہوگا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر، یہ 11واں مرتبہ، یعنی طاق عدد میں کہنا ہے نا، طاق عدد میں کہنا ہے، تو 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم یہ افضل طریقہ ہے۔ اور ایک مرتبہ یا 11ویں مرتبہ کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے جس کو کہ بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی یہ بھی سنت ہے، افضل طریقہ ہے جس کو کہ بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ افضل طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کیا ہے وبحمدہ کے لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بحمدہ کے لفظ کا یہ ثابت نہیں ہے، یہ بحمدہ کے لفظ کا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہے کان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی رکوع میں بھی پڑھتے تھے اس دعا کو، سجدے میں بھی پڑھتے تھے، رکوع میں بھی پڑھتے تھے اور سجدے میں بھی اس دعا کو پڑھتے تھے، دونوں جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھتے تھے۔ لیکن جب کہتے ہیں کہ سورہ نصر کے نازل ہونے کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك، فسبح تسبیح بیان کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو رکوع کے لیے رکھ لو، اس کو رکوع میں پڑھو، تسبیح کو کیا رکوع میں بیان کرو۔
جب اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس تسبیح کو رکوع کے لیے رکھ لو، یعنی رکوع میں پڑھو تو وہ جو دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی پڑھتے تھے اور رکوع میں بھی پڑھتے تھے، بعد میں آپ نے اس کو خاص کر دیا، پڑھنے کے لیے خاص کر دیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ وہ پڑھے اور 11ویں مرتبہ یہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ امام ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، امام ہیں اور آپ لمبی رکوع کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ 10 مرتبہ کر کے 11ویں مرتبہ پڑھ لیجیے گا۔ مثال کے طور پر آپ امام نہیں مقتدی ہے، آپ تو چاہ رہے ہیں کہ پڑھنا اور امام کی اقتداء بھی ضروری ہے، تو کیا کیا جائے گا بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو پائے گا وہاں تک پڑھ لیجیے، 5 مرتبہ ہو جائے وہیں پہ پڑھ لیجیے، 6 مرتبہ وہیں پہ پڑھ لیجیے، لیکن آخر میں سبحانک اللہم وبحمدک یعنی اس سے ختم کر لیجیے گا، جتنا ہو سکے 6 مرتبہ 7 مرتبہ 5 مرتبہ جتنا ہو سکے آپ پڑھ کر کے وہیں پر آپ اس سے ختم کر لیجیے گا، اس سے کیا ہے ختم کر لیجیے گا۔ تو یہ مسئلہ، اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا ہم رکوع میں دعا کر سکتے ہیں کیا؟ رکوع میں ہم دعا کر سکتے ہیں کیا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو رکوع میں دعا کرنا یہ خلاف اولا اور افضل ہے، خلاف اولا اور افضل ہے، یعنی دعا کی جا سکتی ہے، دعا کی تو جا سکتی ہے، جیسا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی تو ہے کہ وہ دعا جو آپ نے ابھی پڑھی ہے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، کیا یہ دعا ہی تو ہے؟ اللہم اغفر لی کیا ہے؟ یہ دعا ہی تو ہے کہ اللہم اغفر لی، دعا ہی ہے، لیکن رکوع میں پڑھنا یہ خلاف اولا و افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رہی بات رکوع کی تو اس میں تعظیم بیان کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بیان کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ طویل رکوع کریں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بیان کی جائے، مزید آپ چاہتے ہیں کہ لمبی رکوع کو ادا کی جائے، تو ایسے وقت میں کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ کو لانا چاہیے جو کہ تعظیم پر مشتمل ہو، جو کہ تعظیم پر مشتمل ہو، ایسے الفاظ وغیرہ دعا وغیرہ پڑھ لینی چاہیے جس میں کہ تعظیم ہو، جیسا کہ کہتے ہیں کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ جو دعا ہے، اسی طریقے سے اللہم لک رکعت ولک اسلمت وبک آمنت، اس طرح کی دعا جو کہ تعظیم پر مشتمل ہو، اور آپ طویل کرنا چاہتے ہیں تو بہت دیر تک رکوع کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسی دعا یا ایسے کلمات جو کہ تعظیم پر مشتمل ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، تعظیم پر مشتمل ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ رکوع میں دعا کرنا جائز تو ہے لیکن خلاف اولا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بیان کی جائے گی۔ اب رہی بات سجدے کی وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ الدُّعَاء، رہی بات سجدے کی تو اس میں دعا کرو، فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، یعنی بہت ممکن ہے کہ اگر آپ سجدے میں دعا کیجئے گا تو آپ کی دعا قبول کر لی جائے گی، اسی لیے سجدے میں دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا؟ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ الدُّعَاء وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ الدُّعَاء، یعنی دعا کرنے کی کوشش کرو، فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، یعنی بہت ممکن ہے کہ دعا قبول کر لی جائے گی، تو سجدے میں دعا زیادہ سے زیادہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہنا ہے کہ ثم يرفع قائلا سمع اللہ لمن حمدہ ويرفع يديه كرفعه الاول، کہ پھر اپنے سر کو اٹھائے گا، اپنے رکوع سے اپنے سر کو اٹھائے گا، اور پھر وہ کیا کہہ کر کے اٹھائے گا؟ سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، کہ جب امام ہو تب کہے، یا امام جو ہوگا وہ کہے گا سمع اللہ لمن، امام ہو تو کہے گا یا منفرد ہو تو کہے گا، امام ہوگا تو کہے گا، منفرد ہوگا تو کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ۔ اور سمع کا معنی کیا ہے؟ یعنی سمع کا معنی یہاں پر الاستجابہ ہے، استجابہ، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی دعا قبول فرما لے جو اس کی حمد بیان کرتا ہے، سمع اللہ، اللہ سن لے، لمن حمدہ، جو اس کی حمد بیان کرتا ہے،
اس کی دعا سن لے تو یہاں پر بھی رفع الیدین کریں گے، یعنی رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کریں گے. اور رفع الیدین کہاں تک کرنا ہے یہ آپ جان چکے ہیں. تو یعنی امام صاحب اور منفرد ہی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، یعنی یہاں پر تکبیر ہے، اللہ اکبر کہنا، وہاں پر آپ کے لیے بھی اللہ اکبر کہنا مستحب ہے. جیسے کہ اللہ اکبر کہا، آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، یہ کہنا مستحب ہے. لیکن یہاں پر سمع اللہ لمن حمدہ میں کیا ہے، آپ کو نہیں کہنا. امام صاحب ہم کہیں گے، یا تو منفرد ہوگا تو کہے گا، آپ کو کیا کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. آپ کو اس کے جواب میں ربنا ولک الحمد کہنا ہے. تو ربنا ولک الحمد جو ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ امام کے لیے بھی ہے، منفرد کے لیے بھی ہے، اور ماموم یا مقتدی کے لیے بھی، تینوں کے لیے ربنا ولک الحمد کہنا. لیکن سمع اللہ لمن حمدہ کہنا امام ہی کے لیے، مقتدی کے لیے نہیں ہے. یا منفرد ہوگا تو اس کے لیے ہے. اور ربنا ولک الحمد یہ امام صاحب بھی کہیں گے، مقتدی بھی کہیں گے، منفرد ہے وہ بھی کہیں گے. اور کہتے ہیں کہ ربنا ولک الحمد کے کئی صیغے وارد ہوئے ہیں، کئی صیغے وارد ہوئے ہیں، یعنی کئی صیغے اس کی وارد ہوئے ہیں. کیا کیا صیغے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلا صیغہ اس کا یہ ہے کہ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد یہ پہلا صیغہ. اور دوسرا صیغہ کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد، واو کے اضافے کے ساتھ ربنا ولک الحمد یہ دوسرا صیغہ ہے. اور تیسرا صیغہ کیا ہے؟ اللہم ربنا لک الحمد، اللہم کے اضافے کے ساتھ اللہم ربنا لک الحمد. اور چوتھا صیغہ اللہم ربنا ولک الحمد، ولک الحمد یعنی واو کے اضافے کے ساتھ. یہ چاروں صیغے وارد ہوئے ہیں، چاروں صیغے وارد ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب چاروں صیغے وارد ہیں تو آدمی کو بھی کبھی اس پر عمل کرنا چاہیے، کبھی اس پر عمل کر لینا چاہیے. سب پر عمل ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. الاعمال اولا من اہمالی، اگر عمل ہو جائے، جتنے بھی طریقے وارد ہوئے ہیں ان سب طریقوں پر اگر عمل ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب اگر چاہیں تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ملء السماوات وملء الارض. یہ دعا جو ہے نا ملء السماوات وملء الارض یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور امام صاحب یہ پڑھ لیں گے، صرف امام صاحب یہ سب دعا، یعنی مزید اگر دعا آپ پڑھنا چاہتے ہیں جو کہ کچھ دعائیں وارد ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ یعنی ابھی جو آپ کے سامنے پڑھا تو وہ دعا، اور بھی دعائیں سب وارد ہیں، اگر وہ پڑھنا چاہے تو امام صاحب پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھار آپ رکوع سے اٹھتے تھے تو اتنی دیر تک خاموش ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے کہ لوگوں کو وہم ہونے لگتا تھا کہیں بھول تو نہیں گئے. رکوع سے اٹھنے کے بعد بہت دیر تک کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی مزید دعائیں امام صاحب مزید دعائیں اگر چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، مزید دعائیں اگر چاہے تو امام صاحب پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اتنی دیر تک کھڑے رہ جاتے تھے کہ لوگوں کو وہم ہونے لگتا تھا کہیں آپ بھول تو نہیں گئے، یہ وہم ہونے لگتا تھا. تو امام صاحب اگر چاہے تو مزید دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد. ربنا ولک الحمد کے بعد بھی مزید دعا اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. تو اسی پہ آج ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کل اس کے بعد